الحمد للولی والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین و سامعین، صبر کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جو بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ صبر یہ آدھا ایمان ہے۔ صبر جنت کے رستوں میں سے ایک رستہ ہے۔ صبر یہ جنت کی کنجی ہے، اور صبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خدائی شخص نے مجھ سے دریافت کیا، پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کی تعریف سماعت فرمائی؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ عمل کے اعتبار سے اسلام کے بنیادی ارکان 4 ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، نمبر 3 جہاد، اور نمبر 4 عدل۔ پھر صبر کے آگے 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 جنت کا مشتاق، نمبر 2 جہنم کا خوف، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، اور نمبر 4 موت کا منتظر۔ جس بندے کا جنت کا اشتیاق ہو، جو بندہ جنت کا مشتاق ہوگا تو وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والا ہوگا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اسے اپنے آپ کو باز رکھنے والا ہوگا۔ اسی طرح جس بندے کو جہنم کا خوف ہوگا تو وہ حرام کاموں سے بچنے والا ہوگا، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، حرام پینے سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ اسی طرح جو بندہ دنیا سے بے رغبت ہوگا، اس پر مصیبت آئے گی تو وہ اس پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بندہ موت کا منتظر ہوگا، موت کا انتظار کرنے والا ہوگا، وہ جنت، وہ نیکیوں کی طرف جلدی کرے گا۔ یعنی جس بندے کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا حساب ہوگا، تو وہ جو نیک عمل ہوں گے، نیک کام ہوں گے، ان کی طرف جلدی کرے گا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے ابو منذر، مجھے ایک آیت نے بہت غم زدہ کر دیا ہے، غم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب نے دریافت فرمایا وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ تو اس نے پڑھ کر سنائی، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو بندہ برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس مصیبت میں مبتلا شخص کو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جس بندے پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، جس بندے کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اگر وہ بندہ اس مصیبت اور پریشانی پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہو، اگر وہ بندہ اس پر صبر کرے گا تو اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان والے کی 4 خصلتیں ہیں، یعنی
جو بندہ مومن ہے اس بندے کے لیے 4 خصلتیں ہیں، وہ اس کو اپناتا ہے۔ فرمایا جب بندے پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، جب بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور اسی طرح جب بندہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو بندہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، جب وہ نعمت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یعنی ایمان والے کی 4 خصلتیں ہیں، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، نعمت کو پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کرتا ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے ان 5 نوروں کے درمیان الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور علی نور، نور پر نور ہے، یعنی جب وہ بندہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی نور ہے۔ ایمان والا جب کوئی عمل کرے گا نیک وہ بھی نور ہے، اسی طرح علم اس کا نور ہے، اور اس کے نکلنے اور داخل ہونے کی جگہ نور ہے۔ جب وہ قیامت میں جنت کی طرف پھیرا جائے گا، اسے جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ بھی نور ہے۔ تو یہ ایمان والے کے لیے نور ہی نور ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو مصیبت، پریشانی، علم یا کوئی ملال بندہ مومن کو پہنچتا ہے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ بندے کے پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے، اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔